زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوب چکا ہے۔ سینکڑوں افراد شہید، ہزاروں مکانات تباہ، لاکھوں مویشی سیلابی ریلوں کی نظر ہو چکے، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کا نام و نشان نہیں بچا۔ کروڑوں افراد اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جن کی بحالی میں نہ جانے کتنے سال لگیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے میں بے بس ہے، لیکن انسانی کوششوں اور پیش کی منصوبہ بندی سے قدرتی آفات کی شدت اور نقصانات کو کم تو کیا جا سکتا ہے۔ وطن عزیز کو ہر چند سال بعد سیلابوں کی وجہ سے تقریباً ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مجال ہے کہ ہم آبی ذخائر کی تعمیر کے منصوبوں پر سنجیدگی سے غور کریں۔ بڑے ڈیموں کو ہم نے ویسے ہی متنازع بنا دیا اور چھوٹے ڈیم تعمیر ہی نہیں کیے۔ قدرتی آفات کو اللہ کی کرنی کہہ کر اپنی نااہلیوں پر پردہ ڈالنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارشیں کولمبیا میں ہوتی ہیں اور ملیشیا میں شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب بارش نہ ہوتی ہو، لیکن نہ تو وہاں سیلاب آتے ہیں اور نہ ہی کوئی جانی و مالی نقصان کی اطلاعات آتی ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایمرجنسی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں صدر تریاق ویلفیئر آرگنائزیشن جناب عامر سعید بٹی صاحب۔ یہ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بڑے مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب۔ آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ فیڈرل فلڈ کمیشن جو سیلابوں کے بارے میں ہر سال اپنی رپورٹس اور الرٹس جاری کرتا رہتا ہے، اگر اس فیڈرل کمیشن کی سفارشات پر پراپر عمل درآمد کیا جاتا تو کیا سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچا نہیں جا سکتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا، ہمارا قومی مزاج ایک اس طرح کا بن چکا ہوا ہے کہ ہمارا ہر معاملے کے اوپر، خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں قدرتی آفات کا، تو اس پہ ایک نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے۔ اور نی جرک ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ ایک قدرتی آفت آتی ہے، نہ اس سے پہلے تیاری ہوئی ہوتی ہے، اس دوران میں پھر یہ ہے کہ ملک و قوم کا مورال بلند کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ این جی اوز کی صورت میں اور خدمت خلق کی صورت میں، اور لوگوں کی اس سے بازیابی کے لیے، ان کے لیے ریلیف، ریسکیو اور پھر ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرتے ہیں یقیناً، لیکن نہ پہلے کوئی سرکاری سطح پہ کام کیا جاتا ہے نہ بعد میں۔ رپورٹس البتہ بنتی رہتی ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 2010 میں جو فلڈز آئے تھے اس کو سپر فلڈز کا نام دیا گیا تھا، یعنی کہ اس قدر بڑے پیمانے پہ پھیلی تھی اس کی وجہ سے۔ اور پھر یہ کہ بارہا فلڈ کمیشن کی جو رپورٹس ہیں ان میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ، اور یہ ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا ہے جہاں بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے، اس کا فوکس ہمیشہ ضلعی سطح پہ یا اس علاقے میں جہاں پہ وہ آفت آ رہی ہے اس سطح کے اوپر سٹارٹ کیا جانا چاہیے۔ ہمارے یہ ہے کہ بس سینٹر کے اندر پاور مرکوز کر دی جاتی ہے۔ بہرحال اگر ہم 2010 کی جو فلڈ کمیشن کی رپورٹ دیکھیں، ویسے تو 1970 سے ہی یہ رپورٹس مختلف اداروں اور مختلف ناموں سے جو ادارے قائم تھے ان کی رپورٹس ہمارے سامنے آتی رہی ہیں، لیکن 2010 میں کیونکہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلی تھی سیلاب کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو فلڈ کمیشن قائم ہوا تھا 2010 کی رپورٹ میں انہوں نے کچھ بہت اہم کاؤنٹر میجرز کی طرف کہ فیوچر کے اندر آپ کس طریقے سے ایک تو پری پلان کر سکیں کہ اگر سیلاب آتا ہے، اور یقیناً جیسا کہ اس مرتبہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ میٹ ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 3 ماہ پہلے اس بات کا وارننگ جاری کر دی تھی کہ اس مرتبہ بارشیں بھی زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، اور وہ ویسے بھی نظر آتا ہے ہمیں کیونکہ ایک جو گلوبل وارمنگ کے اثرات پوری دنیا کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر انہی رپورٹس کو ہم سامنے دیکھیں تو یہ جو فلڈ مینجمنٹ کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا NDMA، ہم سب کے علم میں،
NDMA جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس پورے معاملے میں نہ پہلے اس نے کوئی خاص کام کیا اور ایون ڈیورنگ دا فلڈ اور اس وقت جو ریلیف اور ریسکیو آپریشنز ہیں پہلے سے بہت کم کام ہو رہا ہے جو کہ سرکاری سطح پہ اگر ہم کہیں تو کام ہو رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ فوٹو اپرچونٹی کے طور پہ ہمیں سرکاری سطح پہ کام نظر آئے گا لیکن زیادہ تر کام جو ہے وہ NGOs کی سطح پہ ہو رہا ہے. اچھا بڑی کلیئرلی 2010 کی جو سفارشات تھیں چند میرے سامنے ہیں, میں ان کو ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک یہ کہ فلڈ کنٹرول کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بڑے پیمانے پہ وضع کیا جائے. ساتھ یہ کہ یہ جو پشتوں اور بندوں کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو مضبوط بنایا جائے. اچھا پانی جو ہے وہ جہاں سے گزرتا ہے اس کا رخ بدلنے کے لیے چینلز ترتیب دیے جائیں. ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ بیراجوں کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھایا جائے. ڈیمز جو ہیں وہ چھوٹے بڑے تعمیر کیا جائیں. ساتھ اس چیز کا بھی ذکر ہمارے سامنے موجود ہے 2010 کی فلڈ کمیشن کی رپورٹ کے اندر کہ جو آپ کی درخت ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بڑھائے جائیں کیونکہ یہ جو آپ کا پانی کا رخ بدلتا ہے اور پھر یہ زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے اس کی بہت بڑی راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ جتنی زیادہ آپ درخت لگائیں. ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ جو اور یہ کئی مرتبہ بات ہمارے سامنے انڈس واٹر کمیشن رپورٹ کے تحت بھی آ چکی ہے. جب پاکستان انڈیا کے مذاکرات ہوتے ہیں تو انڈیا ہمیشہ ورلڈ بینک کے تحت کیے ہوئے معاہدے کے اوپر جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو انڈیا یہ اپنا پوائنٹ سامنے رکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو پہاڑوں سے برف پگھلتی اور پانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں سے 60 to 70% ضائع ہو جاتا ہے بحیرہ عرب میں جا کے گر جاتا ہے. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے اس کے ریزروائرز بنائے جائیں, اس کے لیے کوئی بہتر طریقہ کیا جائے کہ ایک تو وہ ڈیورنگ دا ایئر دیکھیں نا کہ یہ کتنے بڑے المیہ کی بات ہے, یا خشک سالی ہوتی ہے یا سیلاب آتے ہیں, یعنی دونوں طرف آفت ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے. ساتھ یہ کہ پہاڑی اور جو میدانی علاقے ہیں عام طور پہ دنیا بھر میں ان کی مینجمنٹ کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی اس کو وضع کرنے کے لیے سفارش دی گئی. ماحولیاتی جس طرح میں نے کہا ماحولیاتی تبدیلی ایک حقیقت بن چکی ہوئی ہے, اس حوالے سے بات کی گئی کہ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشل گورنمنٹس بھی وہ ایسی مؤثر قانون سازی بھی کریں اور عملی اقدامات بھی کریں جس کے نتیجے میں پاکستان اس ڈائریکشن میں بھی آگے بڑھے اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان پہ بھی قابو پایا جا سکے. اور آخری چھوٹی سی بات یہ کہ جو ریلیف ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے اس کو بھی انتہائی مربوط طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے کہ سرکاری سطح پہ اور پھر یہ کہ جیسا کہ ہمارے دو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں NGOs کی سطح پہ جو کام ہو رہا ہے اس کو سٹریم لائن کر کے آگے بڑھایا جا سکے. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 2010 کی فلڈ کمیشن کی رپورٹ اس کے بعد بھی ہر سال آتی ہے, ہر سال رپورٹ آتی ہے. فیڈرل فلڈ کمیشن جو ہے ہر سال رپورٹس دیتا ہے. اٹ واز اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ ایک بڑا فلڈ آئے جی, تو لیکن اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا اور یہ ہماری بہت بڑی انفارچونیٹ چیز ہے ہمارے لیے. ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب جیسے ابھی رضا الحق صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ گورنمنٹ لیول پہ اس افیکٹو انداز میں فلڈ ریلیف کا جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا جیسا ہماری پرائیویٹ آرگنائزیشن اور خاص طور پہ دینی جماعتوں کی جو NGOs ہیں وہ جتنا مؤثر انداز میں کام کر رہی ہیں سرکاری سطح پہ اس لیول کا نہیں ہو رہا. آپ چونکہ ایک ایسی آرگنائزیشن جو الخدمت پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بہت بڑے لیول پہ, بڑے میسو لیول پہ اور بڑے ہی اطمینان بخش لیول پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے, تو آپ یہ جو فلڈ کا جو ریلیف کا آپریشن چل رہا ہے اس کی تفصیلات ہمارے ناظرین سے ذرا شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہماری بات دور تک پہنچتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی بات میں ایک بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ معاملہ جو ہے یہ 3 سطحوں پر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. پہلی وائلیشن تو جو انہوں نے فرمائی کہ سرکاری طور پر کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی, لیکن بہت ساری چیزیں ایون لاہور کے اندر جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ نسبتاً قانون بہتر ہوگا اس کے عملدار, اور کراچی ہو, کوئٹہ ہو یا کوئی گاؤں ہو, پانی 100 سال بعد بھی اپنا راستہ پہچان لیتا ہے. اس راستے پہ پچھلے 30 سال سے خشک سالی تھی تو وہ سارے کے سارے چینل جو ہیں لوگوں نے کالونیاں بنائیں, وہ بھی مجرم. جن لوگوں نے دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے ان راستوں کے اوپر گھر بنائے وہ بھی مجرم. میں نے جنہوں نے اجازت دی وہ بھی مجرم. میں نے کاریز جو زیر زمین ایک نالا ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے قلعہ سیف اللہ میں گھر بنا ہوا دیکھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ایک نالے کے اوپر بینک تھا, نالے میں گیس جمع ہوئی, پھٹا اور پورا بینک گر گیا اور لوگ مر گئے. تو ان کی تو FIR کرنی چاہیے ان کے اوپر, اس بینک کے پر بھی جنہوں نے یہ سارا کام کیا. یہ لاہور کی مثال ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, راوی کے اندر جو ہے پوری کی پوری کالونی ہے,
آج پانی 5-4 فٹ بھی آ جائے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فلڈ مینجمنٹ کا ہے یہ مائکرو لیول پر بھی ہے اور میکرو لیول پر بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مائکرو بھول جائے اور میکرو کر لیں یا میکرو بھول جائے تو مائکرو نہ کریں. اس لیے یہ تو ایک میں صرف ان کی بات میں بہت اچھی بات کی. اب ہمارا جو جب بھی کوئی بھی ڈیزاسٹر ہے پرٹیکولرلی یہ فلڈ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ فلڈ 2 طرح کے ہیں. ایک فلڈ ہے جو بارشوں کی وجہ سے فلیش فلڈ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. یہ جتنے فلڈ جو ہیں ڈی جی خان میں یا راجن پور میں یا بلوچستان میں سندھ کے علاقے میں یہ ابھی دریا سے نہیں آئے, بارشوں کی وجہ سے یہ بارشیں کیا ہیں, بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں, ان کے اوپر جب بارشیں ہوتی ہیں تو بڑی تیزی سے پانی نیچے آتا ہے, اور جب نیچے آتا ہے تو پورا مومنٹم بھی اس کا بہت ہائی ہوتا ہے. کلاؤڈ برسٹ والی بات کس نہیں, یہ کلاؤڈ برسٹ تو اوپر ہے, ادھر نہیں ہے. اچھا, یہ پھر وہ نیچے فلیٹ جگہ ہوتی ہے. اب ذکر کوئٹے میں چاروں طرف پہاڑ ہیں تو درمیان میں فلیٹ, اب وہ پانی جائے گا کہاں, وہ جانے کا بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے. تو یہ جو فلڈ ہیں سارے یہ بارشوں کے, اور جو بارشیں یہ کوائٹ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں, اور پہاڑ سے پانی آتا ہے پتہ نہیں کس وقت آ جائے کتنا آ جائے کچھ پتہ نہیں. دریاؤں کا فلڈ کسی حد تک پریڈکٹیبل ہے. مثلاً کل 6 لاکھ کا ریلا سکھر سے گزرا ہے, یہ 3 دن سے پہلے پتہ تھا گزرے گا. ابھی 3 لاکھ کا نوشہرہ سے گزرا ہے تو نوشہرہ کو خالی کرایا, 400 کو خالی کرایا تو بچت ہوگی, وارننگ. لیکن یہ جو بارشوں کا پانی پہاڑوں سے آتا ہے نا یہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. میں ایک جگہ پہ گیا تو 5 منٹ پہلے انہوں نے کہا جی پتہ لگا فلڈ آ رہا ہے, ریلا آ رہا ہے, تو 5 منٹ میں صرف اپنے بچے اٹھا سکیں اور ہم کچھ نہیں کر سکیں. تو یہ جب بھی یہ خبر آئی نا تو میں جو آپ سے بات کرتا اس سیزن کا پہلا جو ڈیزاسٹر ہوا وہ حسن آباد کا پل ہوا جو ہنزا کے قریب تھا, وہاں ہم نے کہا محمد وسیم سے. تو جو مطلب آپ یہ سمجھے کہ یہ 3 میجر ایریاز ہیں, ریسکیو ہے, ریلیف ہے, اور ریلیف کے بعد پھر ریہیبلیٹیشن کا بھی سوچ ہی نہیں سکتے. جو آج میں نے اخبار میں ٹی وی پہ دیکھا انہوں نے کہا جی کہ اس سال کو 7 to 8 ٹائم زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, اور ابھی 20% جو ہے مونسون کا باقی ہے. یعنی پورا سپٹمبر جو ہے وہ مونسون چلتا رہے گا. جب تک مونسون چلتا رہے گا پانی رہے گا, لوگ واپس نہیں جا سکتے, خطرہ رہے گا. تو ہمارا پہلا کام تو ریسکیو کا ہی ہوتا ہے. اس میں ہمارے بوٹس بھی ہیں, لوگ ٹرینڈ بھی ہیں, موٹر بوٹس بھی ہمارے پاس ہیں. شاید کسی بھی این جی او کے پاس موٹر بوٹس نہیں ہیں. تو ریسکیو ہے وہ امیڈیٹلی جو بھی آپ نے دیکھا. اس وقت آپ کا جو ریلیف آپریشن چل رہا ہے اس میں کتنے افرادی قوت آپ کے پاس, ورکرز کتنے آن گراؤنڈ؟ اس وقت آپ جو سمجھیں کہ اس تھوڑی سی اور اس کی ڈیٹیل دے دیں کہ جب یہ بلوچستان کے 34 ضلع ہے تو 34 میں پہلے انہوں نے کہا یہ 28 میں ہے, پھر 30 میں, 32 میں, 34 کے 34 کوئی 16-17 سے کہ میجر ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ سندھ کے افیکٹڈ. اسی طرح سے بارشوں کا کے پی کے کا یہ جو جنوبی علاقہ ہے اس کے 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے. 2/3 کا ایک ایسٹیمیٹ ہے. ہمارے اس وقت ہر ضلع کے اندر غالباً 150 اضلاع کے اندر ہماری ٹیمیں موجود ہیں, اور ہر ضلع کے اندر مختلف قصبات کے اندر ہیں. تو ایک بہت کنزرویٹو اپروچ کے ساتھ ہم 20-25,000 کے لوگ جو ہیں نا اس وقت آن گراؤنڈ انوالو ہیں, اور ہم 3 کام کر رہے ہیں. پہلا ریسکیو تو ایک طرح سے بہت امیڈیٹ ہوتا ہے, آپ سمجھیں کہ فیو آورز کا یا 1-2 دن کا کام ہوتا ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نکال کر شیلٹر میں لیں, اور شیلٹر ہوگا تو وہ دھوپ سے بچ جائے گا, کوئی سامان رکھ لے گا, کوئی اگلی بارش سے بچت ہو جائے گی. اب یہ جو سلسلہ ہے نا یہ بڑا مشکل ہے. اس میں ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے. لوگ اپنا محلہ اپنا علاقہ نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ کہتے ہیں میں قریب اپنے گاؤں کے کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں. وہ کہتا ہے میرا گھر سامنے ہے, بارش رک جائے گی میں چلا جاؤں گا گھر, چیزیں صورتحال کو اس طرح فورسی بھی نہیں کر پا رہے ہوتے نا. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں ہوں گا تو وہ میرا تیر اٹھا کر لے جائے گا, میرا گاڑا لے جائے گا, میں کچھ نہ کچھ تو بچا لوں گا نا, کوئی اونچی جگہ پہ رکھا ہوگا. اس لیے انہی علاقوں کے اندر ہم ٹینٹ ویلیج لگاتے ہیں, اور انفرادی بھی لگاتے ہیں کہ آپ اپنے جب وہ حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ اپنا ٹینٹ ساتھ بھی لے جائیں گے. تو اس میں ٹینٹ ہیں, ترپالے ہیں, اور اسی طرح سے کوئی چٹائیاں ہیں, یہ سب چیزیں. اب یہ تو ایک شیلٹر ہو گیا پہلے کام. اب دوسرا یہ کھانے کے لیے ہم 2 طرح کے کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم کوکڈ فوڈ بھی دے رہے ہیں وہاں پہ جہاں پہ بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں. مثلا میں ابھی داجل گیا تو داجل میں ہم نے 100 بندوں کا کیمپ لگا ہوا ہے, اور اس کے قریب داجل سٹی ہے, تو سٹی بچا ہوا ہے, تو وہاں سے ہم کھانا پکا کر جانا 2 وقت ان کو کھانا دیتے ہیں. 100 وہ لوگ ہوتے ہیں, 100 قریب کے باقی لوگ آ جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ایک بہت مطلب یہ کام ہے کہ روزانہ کھانا پکانا, پھر ان لوگوں میں جا کے تقسیم کرنا جہاں پہ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ 100 ہو جائیں گے 150 ہو جائیں گے. یہ دوسرا کام ہے. اور جہاں ممکن ہو کہ بھی ہم ان کو خشک راشن دے دیں تو قریب کوئی محلہ ہے, کوئی گلی ہے, کوئی بچ گیا تو وہاں جا کر پکا لیں, ادروائز وہ جنگل میں بیٹھے ہیں تو کچھ نہیں پکا سکتے. تیسرا اہم کام جو ہے میڈیکلس کا. میں ابھی داجل میں گیا تو ہم نے وہاں پہ کیمپ لگایا,
اس سے کیونکہ پہلے ایسی صورتحال میں وبائیں بھی تو بہت وبائیں جلدی بھی بہت پھوٹتی ہیں پھیلتی ہیں، خاص طور پر کیونکہ پانی ہے لیکن پی نہیں سکتے، اوپر سے مکھی مچھر یہ وہ پورس حبس گرمی، تو دو طرح کی بیماریاں پھوٹ رہی ہیں اور زیادہ، ایک تو یہ گیسٹرو اور پیٹ کے ریلیٹڈ پانی بیماریاں، اور جب یہ بیماری ہو جائے تو وہ ایک دن میں تو ٹھیک نہیں ہوتی، ٹیکس ٹائم، لیکن وہ بھی یہ کہ شام کو پھر گندا پانی پینا ہے تو وہ دوائی کیا کرے گی بیچاری، اور دوسرا یہ اسکن ڈیزیزز ہو رہی ہیں، اور تیسرا ایک اور بدقسمتی ہو رہی ہے کہ سانپ باہر نکل آئے، تو وہ سانپ کی ہمارے پاس ویکسینس ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو دے دیں تاکہ وہ سانپ اگر کاٹ، بہت ساری ڈیتھ جو ہے نا وہ سانپ کے کاٹنے سے بھی ہوئی، تو یہ تین کام الحمدللہ ہر جگہ پہ جہاں ممکن ہے یہ کر رہے ہیں۔ تو اب تھوڑا سا ایک اور سینیریو ڈیولپ ہو گیا کیونکہ اچھا یہ کوئی ایک فارمولا کہیں ایک نہیں لگ سکتا، یہ ملٹی لیٹرل ہے، ملٹی ڈائریکشنل ہے، اور اب میری پشاور بات ہے، انہوں نے کہا جی کیمپوں میں اب ان کے پاس برتن ہی نہیں ہیں، سارے بیگ ہیں، تو اب اگر آپ دے سکیں چپل دے دیں، برتن دیں، ڈسپوزیبل دیں، یا گھر کے جو آپ جو سمجھیں کہ آپ کے گھر میں جو کچن میں ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے وہ ان کو چاہیے، تو اب میں ان سے کہنے کا یہ نہیں جی کپڑے ابھی نہیں چاہیے، ابھی تو برتن چاہیے تاکہ جو لوگ کیمپوں میں اپنی کوئی توا ہو روٹی پکا کے کر سکیں، تو یہ تین کام الحمدللہ میجر کام کر رہے ہیں ریلیف میں، تو اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی یہ اوور نہیں ہوگا دو وجہ سے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بارشیں تو ابھی ہونی ہیں، بارشیں بھی ہونی ہیں، اور ابھی یہ جو ٹاپ کا فلڈ ہے نا جی جو نشہ، ابھی اس نے پجند سے پاس بھی ہونا ہے، اور وہاں پہلے سے ہی پانی موجود ہے۔ 2010 میں آپ غزالہ صاحب بتا سکتے ہیں، اس وقت صرف ایک کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی تھی، اور وہ پانی جو ہے وہ 3000 کلومیٹر اس نے ٹریول کیا تھا، تو جہاں سے گزرا تھا تو لیکن پریڈکٹیبل تھا کہ اچھا کل یہاں آئے گا تو خالی ہو گیا، تو اس میں اتنی ڈیتھ نہیں ہوئی، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1200-1400 ڈیتھ ہوئی ہیں، صاحب یہ بالکل آپ یہ سمجھے کہ بہت انیشل ایسٹیمیٹ ہے، ابھی کوئی سلیمان کا پورا 40 کلومیٹر کا علاقہ جہاں پہ گئے ہی نہیں ہم، کوئی جا ہی نہیں سکتا، یعنی وہاں پہ رپورٹنگ ہی نہیں ہے، مطلب یہ کہ بھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس گاؤں میں کتنے مطلب اچھا، پھر ان علاقوں میں اکثر خاص طور پر بلوچستان میں اکثر گھر جو ہیں کچے ہیں وہ بارشوں سے گر گئے، جہاں پہ مطلب سیلابی پانی نہیں بھی آیا وہاں بارشوں نے گھر، بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ وہ سارے گھر جو ہیں وہ، تو مطلب یہ کوئی ایسٹیمیٹ ہے کہ 1 لاکھ گھر گر گئے ہیں، 7 لاکھ جانور مر گئے ہیں، اور یہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ بہت ہی ایکوریٹ فگر دی جا رہی ہے، 7,000 لاکھ 8,915 جانور، مطلب ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بندہ کاؤنٹ کر رہا ہے کہ گن کے چھوڑے ہیں جیسے، مطلب یہ کہ بھی اتنی کاؤنٹنگ، اتنی ایکوریٹ کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، ہو نہیں سکتی، تو بڑا مسئلہ۔ عامر سعید بٹی صاحب، آپ تریاق جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی ایکٹیویٹیز اس وقت آن گراؤنڈ ہیں؟ وسیم صاحب، سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ تھوڑا ہم بھی اس کار خیر میں جو ایکٹیویٹی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا تھوڑا آپ کو شیئر کریں۔ بہت سی چیزیں تو ڈاکٹر صاحب نے کلیئر کر دی ہیں کہ جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز کے ہیں، اور جیسے بھی انہوں نے فرمایا کہ 2/3 آف پاکستان، تو جس وقت 2/3 آف پاکستان کی بات ہوتی ہے تو میں 100% ڈاکٹر صاحب کی بات کے ساتھ اگری کروں گا، تو 1 لاکھ گھر تو پھر 2/3 آف پاکستان میں کہیں آتا ہی نہیں ہے، بالکل صحیح، اور جس وقت اگر 2/3 میں آپ پھر پنجاب والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو موسٹ پاپولیٹڈ ایریا آف پاکستان ہے، بالکل ایسے، تو وہ ابھی بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ ابھی بہت سی جو ایکٹیویٹیز جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایمرجنسی میں کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے فوکس جو ہے اس وقت ڈرائی راشن کو کیا ہوا ہے، جہاں جہاں پہ الخدمت کوکڈ فوڈ دے رہی ہے، اور جب شیلٹر میں آ جاتے ہیں یا کچھ جگہیں جہاں پہ کوئی ابھی تک نہیں پہنچ پایا، تو ہم جہاں تک ایکسیس ہے، چاہے بوٹس کے تھرو ہے، چاہے روڈ کے تھرو ہے، چاہے واک ان کر کے آپ نے جانا ہے، تو وہاں پہ ہم ڈرائی راشن ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس ڈرائی راشن میں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ ہم نے کچھ ایک انرجی بسکٹ، ہمارے ساتھ کچھ کمپنیز جڑ گئی ہیں اور وہ ہمیں آن ریگولر بیسس پہ وہ ایک انرجی بسکٹ ہمیں انہوں نے ایڈ آن کروایا ہوا ہے، کچھ چنے ہیں، کچھ ایسی چیزیں کہ جو کہ بچے چاول دال یا کوئی چیز نہ بھی کھا سکے تو کم از کم وہ کوئی ایک انرجی بسکٹ سے ہی اپنا گزارا کر سکے، ویسے بھی ریڈی ٹو ایٹ ہے جی، ریڈی ٹو اور پھر یہ کہ وہ اس کا وہ بھی نہیں باسی ہونے والا معاملہ نہیں ہے، فریش ہے، کوکڈ فوڈ بھی آبویسلی آج کل جس طرح کا موسم ہے آپ امیڈیٹ کھا لیں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز تو یہ ہے کہ اس کی بھی لائف بہت تھوڑی ہے، تو اس لیے ہم اسی سینیریو میں ہم لوگ ڈرائی راشن کے ساتھ ان
ریڈی ٹو ایٹ آئٹمس کو جس میں ہم نے کھجور ایڈ کی ہوئی ہے, ہم اس میں کھجور بھی ڈال کے دے رہے ہیں کہ باڈی کی جو بیسک جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, انرجی کی ریکوائرمنٹ اس کو فلفل وہ کر سکیں. تو اللہ کا شکر ہے اس وقت سر, ہم ایک تو راجن پور اور اس کے سراؤنڈنگ میں کو 3 چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں پہ اللہ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ تونسا شریف کے پاس کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ ہمارے کیمپس لگے ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو نوشہرہ جو ہے وہاں پہ سر ہم لوگ کر رہے ہیں. پہلی دفعہ لاڑکانہ جانے کا بھی اور سندھ کے اندر بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا, تو ادھر بھی ہمارا لاڑکانہ, خیرپور اور اس کے پاس کچھ گاؤں ہیں جہاں پہ کہ ہمارا جو ہے ڈرائی راشن جو وہاں پہ جا رہا ہے. اور کل ہماری پہلی راشن ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ سوات سے اوپر جو بحرین ہے جہاں پہ کہ یہ آیا وہاں پر ہوئی ہے. اور یہاں پہ ہم لوگ بھی مطلب ایک سٹرینتھ تو ہماری اپنی تریاق کی ہے جو ٹیم ہماری ہے. پھر ہم لوکل آرگنائزیشنز جو بھی کوئی جن کے ساتھ ہمارے آبویسلی کنیکشن رہتے ہیں, اتنے 92 سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ میں ڈالا ہوا, تو بہت سے لوگوں بہت سے آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے, تو ان کے بغیر ہم لوگ چل ہی نہیں سکتے. یعنی لوکل لوگوں کی ہیلپ کے بغیر آپ نہیں چلنا, کمیونٹی کو, لوکل آرگنائزیشن کو ہم ساتھ شامل کر کے پھر اس کام کو ہم لوگ آگے لے کے چل رہے ہیں. ابھی جب فرسٹ سٹیج میں ہم نے جب ڈرائی راشن دیا تو کچھ ہمارے جو اپنے پینل کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ہمیں پھر تھوڑا ویلیو ایڈڈ کیا کہ آپ اور کچھ نہیں تو ایک پیناڈول اور ORS کو بھی اس کے اندر ایڈ کریں. تو اب ہم نے راشن میں وہ بھی ایڈ کیا. اسی طریقے سے جب خود ہم وہاں پہ جاتے ہیں, آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, آج رات کو بھی انشاءاللہ ہم نے نکل جانا ہے, راجن پور اور تونسا میں ہماری کل راشن ڈسٹریبیوشن ہے. تو وہاں پہ پھر احساس ہوا کہ جو جوتے ہیں مطلب بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ وہاں پہ ابھی انہوں نے بتایا سانپ ہے, میں خود پانی میں سے اترا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی چیز آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ سانپ یا بچھو, تو فوراً پاؤں باہر نکال لینا. جوتوں کی بہت بڑی کمی ہے. تو اب 2 دن سے کچھ شو فیکٹری والے ہیں, مطلب انہوں نے ہمیں لیڈیز, جینٹس اور بچوں کا مطلب کو میرا خیال ہے اب مور دین کوئی 10,000 پیئرس کے قریب آیا, تو وہ ہر ایک راشن پیک کے اندر ہم جوتوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. جی بالکل. اور پلاسٹک شو ہے, ہم خود وہاں پہ اسی کو مطلب اتار کے وہیں پہ ریلیف ایکٹیویٹی کے لیے دس از دی بیسٹ پروڈکٹ. تو یہ ابھی سر آن گراؤنڈ ایکٹیویٹی ہیں جو چلی, اور ہم نے اس کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہم نے بھی اگلے 1 مہینے کا ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ 15,000 فیملیز کو ہم نے راشن پرووائڈ کر کے دینا ہے ان 5 اضلاع کے اندر. اسی ٹارگٹ کو لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں. اور یہاں سے چونکہ سامان نہیں لے جایا جا سکتا تو راجن پور اور تونسا کے لیے ہم نے ملتان میں اپنا بیس کیمپ لگایا ہوا ہے, وہیں پہ راشن سپلائی چین وہاں سے بالکل سپلائی چین ہے. وہاں پہ بہت سی اچھی کمپنیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ہمیں اس وقت ڈسکاؤنٹڈ ریٹ دے رہی ہیں. گھی والی کمپنی ہے وہ دیتی ہیں. ہمارا چونکہ سر آن گوئنگ پروجیکٹ جو ہے وہ ہے ہی فوڈ راشن کا, جو کہ ہم ویڈوز اور ڈائیورسیز کو دیتے ہیں منتھلی بیسس پہ. اچھا, وہ پہلے سے آپ کا چل رہا ہے ہمارا 10 شہروں میں, لاہور کے علاوہ چلتا ہے ہر مہینے کو, مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. تو یہ راشن والے سلسلے میں ہمارا مطلب پچھلے کئی سالوں سے وہ کمپنیز بھی جانتے, تو وہ لوگ جڑ گئے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ. تو اس وقت ہم لوگ جو ہے فوکسڈ اونلی آن راشن ہے. یس, اس کے بعد آفٹر 45 ڈیز ایک ٹارگٹ کیا ہے کہ جن 5-6 اضلاع کو, یہ جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں جہاں پہ اللہ ہمیں خدمت کا موقع دے رہا ہے, اب ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے سر. اب ہم نے اس کو اون کرنا ہے. اب ہم سر وہاں پہ چاہے ان کے گھر بننے ہیں, چاہے سر بعد میں میڈیکل کیمپ لگنا ہے, کوئی ڈسپینسری بننی ہے, اب ہم سر اس کو اون کر کے چلیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں ان حالات میں وہاں پہ دوبارہ جانے کا موقع دیا تو اب ہم شارٹ ٹرم بیسس میں نہیں آئیں گے سر. اب ہم انشاءاللہ وہاں پہ کچھ بھی ہو جائے ہم وہاں پہ میڈیکل کا ایک پرماننٹ ان کے لیے کوئی نہ کوئی سولوشن دیں گے جتنی ہماری کیپیسٹی ہے. کل کو الخدمت ہے, کیئر فاؤنڈیشن والے کچھ بھی ہیں, ہم ان کو بھی ضرور وہاں پہ بلائیں گے کہ سر آئیں یہاں پہ. ہم نے ان کے ساتھ ان کے لیے سکول بھی بنانا ہے, مل جل کے سر, ابھی بھی ہم مل جل کے کام کریں کہ ہم نے ان کے ساتھ یہاں پہ ان کے لیے سکول بھی بنانا ہے, جو میکسیمم فیسلٹیز جو یہاں پہ مطلب صدیوں کا گیا ہے سر. آپ یقین کریں کہ جس ایک جھونپڑے میں, جس طرح ابھی بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب, جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا تو سر اندر سے نا مطلب ہمارے تو آنسو بھی اندر ہی گرتے ہیں. یقین کریں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی کہ اللہ نے ہمیں کہاں پہ رکھا ہوا ہے اور ہم ان لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. کچھ نہیں کر رہے سر. ہم نے تو اب تیار کر لیا کہ جن جگہوں پہ ہم لوگ کام کریں گے جتنا میکسیمم ہو سکے گا اس فلڈ کے بعد
ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے وہاں پہ سر انشاءاللہ. عامر صاحب، پاکستان کے جو ڈونر حضرات ہیں، مہیر حضرات ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آج کل جو بھی ڈیزاسٹر ہم ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، خبروں میں دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں، تو ڈیزاسٹر ہمیں نظر آتا ہے. ہر کوئی بندہ اپنے طور پہ بھی اس کی کوشش کر رہا ہے پہنچنے کی وہاں. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا ایسے لوگوں کو اپنے طور پہ بھی پہنچ کے کرنا چاہیے، یا آپ جیسی آرگنائزیشنز کے ذریعے مل کے یہ ریلیف کا کام کریں تو زیادہ افیکٹو انداز میں کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، جو بیسٹ وے ہے نا سر، کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا سر، ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں. صحیح. جو جس کام میں کر رہا ہے، جو جس فیلڈ میں جس کی اسپیشلٹی، اس کو سپورٹ کریں. اچھا، جو انڈیویجول یعنی جس پہ آپ کا اطمینان ہے، دلی سکون ہے، اس کو سپورٹ کریں، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. بالکل، جس پہ آپ کا اعتماد ہے. ابھی جیسے میں 4 دن پہلے تونسا کے گاؤں میں جہاں پہ ہم نے راشن تقسیم کیا، تو انہوں نے بتایا کہ جی یہاں پہ کچھ لوگ گاڑی میں سامان لے کے آ گئے، سڑک کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں کہیں پہ. تو میرا خیال ہے انہوں نے کوئی 10-15 راشن نہیں بانٹے، تو لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو وہاں سے جانا پڑ گیا، بھاگنا پڑ گیا. تو وہ پھر جو اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو اس میں پھر وہ مس مینجمنٹ کی پروبیبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ان کا جذبہ اور ہمت تو اپنی جگہ ہے. اس جذبے اور ہمت کا بیسٹ وے یہ ہے کہ ان کو ساتھ آپ بٹھائیں. جس سسٹم کے تحت آپ اپنا پورا نظام چلا رہے ہیں، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں. کسی کا دل کرتا ہے کہ کوکڈ فوڈ ہے، تو آئی ایم شیور کہ الخدمت کا جو شیلٹر ہے، یہ ابھی 25,000 والنٹیئرز کی بات کر رہے ہیں، ان کو 25,000 اور بھی چاہیے. وہ 25,000 اور کہاں سے ہیں؟ ایسے لوگوں کو ساتھ جوڑے. ہمارے ساتھ اس وقت لائن لگی ہوئی ہے سر لوگوں کی کہ جی ہمیں لے کے جائیں. اب ہم بھی ان کو اسی طریقے سے کہ جہاں پہ ہمارے کیمپ چل رہے ہیں، ان میں سے جو بہت زیادہ لوگ جن کا دل کرتا ہے کہ جی ہم اپنے ہاتھ سے دینا چاہتے ہیں، سر ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ آئیں، آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ڈسپائٹ آف کہ آپ انڈیویجول ایفرٹ کریں. اس میں بیسیکلی 2 چیزیں، ایک تو مس مینجمنٹ، دوسرا سر ان کی ایکسیس روڈ تک ہے. تو وہ جو روڈ پہ جو لوگ کچھ مطلب ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ گرے مارکیٹ بھی ہے، گرے ایریا بھی ہے، وہ روڈ کی حد تک کہ پھر وہ سامان دے کے آ جاتے ہیں، جو لگتا ہے کہ شاید ملٹیپل ٹائمز میں ان لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا. ظاہر سی بات ہے، اب انہوں نے کوئی جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہے، ہم نے بھی کچھ علاقے آئیڈینٹیفائی کیے، ہماری ٹیمز وہاں پہ موجود ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کے فیوچر پلان تک اب سوچنا شروع کر دیا. تو وہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو ایک گھر کے تک بھی ایکسیس دے سکتے ہیں کہ جی اس کے اتنے بچے ہیں، یہاں پہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے لے کے آ جائیں آپ یہاں پہ. آپ کے پاس زیادہ تفصیلات ہیں. بالکل 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 سر، بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مہیر حضرات جو ہیں، وہ آپ جیسے ادارے الخدمت اور تریاق اور اس طرح کے اور پاکستان میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں ادارے، ان کی کیسے معاونت کر سکتے ہیں؟ کیا کیا طریقہ کار ہیں کہ ایک مہیر شخص جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرے اور آپ بہتر انداز میں وہاں پہ آن گراؤنڈ کام کر سکیں؟ عمر صاحب نے بھی کافی باتیں اسی سلسلے میں کی ہیں. 1-2 باتیں میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو انفرادی والا معاملہ ہے نا جی، اور واقعتاً یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے. وہاں پہ ہم داجل راستے میں جا رہے تھے، تو ایک گاڑی نے رکی اور اس میں سے کھانا نکالا تھا. وہ وہاں تو اس نے 10 کھانے ہوں گے، تو 100 بندہ کھڑا ہے، تو ان کو تو جان بچانی مشکل ہو جاتی. اچھا، پھر وہ سڑک پر جیسے انہوں نے کہا وہ سڑک تک جاتے ہیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی اور احتیاط کرنی چاہیے. وہ احتیاط یہ ہے جی بھی آپ کسی بھی تنظیم کے آفیشیل اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں. ٹھیک. کسی تنظیم کے بھلے صدر صاحب ہے، سیکرٹری صاحب ہے، کچھ ہیں، یعنی بائی ہینڈ جو ہے وہ نہ دیں. نہیں، آپ ان کے اکاؤنٹ میں صرف اس آرگنائزیشنز کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہاں پیسے جمع کروائیں. ان کے کسی فرد کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ جمع کروائیں. بالکل ٹھیک. ایک احتیاط تو یہ ہو سکتی ہے. احتیاط یہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ بھی مطلب اس وقت یعنی ایک عجیب صورت پیدا ہوگی کہ ابھی ان کو کپڑے نہیں چاہیے. کپڑے ان کو چاہیے ہوں گے جس وقت اپنے گھروں میں جائیں گے، پھر ان کو کپڑے چاہیے. ابھی تھوڑے چاہیے لیکن کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے. کپڑے سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. وہ کل ہری پور سے فون آیا کہ 2 ٹرک کپڑوں کے ہو گئے ہیں، اب کہاں بھیجے. جب ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی ابھی تو ہم سر روٹی دے رہے ہیں، روٹی کے بعد جا کر کوئی مہینے بعد جب یہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو پھر کپڑے پہننے کی بات ہے. تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ بھی یہ آپ نا ہم ڈیمانڈ اورینٹڈ بنے، ناٹ سپلائی اورینٹڈ کہ میرے پاس آیا تو میں نے دینا. جو عمر صاحب نے بات کی نا وہ یہ ہے کہ راشن پیکٹ جو ہے نا، اس میں اگر نمک نہیں ہوگا تو ہانڈی نہیں پکتی. صحیح. مرچ نہیں ہوگی تو ہانڈی نہیں پکتی. وہاں پہ اگر مطلب دیگچی نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ملٹیپل چیزیں اپنے گھر کی چیزیں کچن کی گنے تو کئی 100 بنتی ہیں، جس میں آپ کو یہ سب چیزیں. جوتے ایک بڑی اہم سی چیز ہے. اچھا، ابھی ایک جو اور ایشو ہے نا، وہ ایشو یہ ہے جی کہ ابھی جو بلوچستان کا نارتھ ہے نا، اس نارتھ میں یہ ہائٹ پر ہے، 4,000 5,000 6,000 8,000 فٹ تک ہے.
اب وہاں سردی شروع ہو چکی ہے. جی. ان کی آگے میں ابھی 2 ہفتے پہلے تھا تو وہ قلعہ سیف اللہ میں ٹھنڈ لگ رہی تھی اور پنکھے بند ہو گئے. اگلے 15-20 دن کے بعد بارش کی وجہ سے اور زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی اور نارتھ میں تو ویسے ہی ہوتی ہے. اب ان کو وہ مطلب یہ ایک ایشو بن رہا ہے کہ اگر یہ سردی سے بچوں کو نہ بچایا گیا, خاص طور پر خواتین اور بچوں کو نہ بچایا گیا تو پھر کیا ہوگا. اچھا وہ کیمپ لگتا ہے, کیمپ کے ساتھ اگر آپ ٹوائلٹس نہیں بناتے تو یہ خاص طور پر خواتین کے لیے تو یہ ایک الگ سے مسئلہ. یعنی کہنے کا مطلب بڑی ہی کمپلیکس سچویشن ہے. اس لیے کوئی ایک بات کہنا ہے کہ یہ چیز چاہیے یہ نہیں چاہیے, یہ ممکن نہیں ہے. اس وقت جو ایشو ہے میرے نقطہ نظر سے وہ 3 ہی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ٹینٹ ہے, ترپال ہے, کوئی چیز ایسی ہے, کوئی چادریں ہیں تو آپ کسی کو بھی شیلٹر دے سکتے ہیں, تو شیلٹر تو پہلی ڈیمانڈ ہے. بالکل صحیح. اچھا وہ شیلٹر ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اس کے گاؤں سے دور جا کر ایک ولیج بنائیں. اگر وہ اپنے گاؤں کے قریب رہنا چاہتا ہے تو وہی بنائیں تاکہ وہ اپنے گھر کو بھی دیکھ سکے, کوئی جانور ساتھ لایا تو اس کو بھی دیکھ سکے. پہلی تو شیلٹر کیا, اس میں جو بھی آدمی کچھ دینا چاہے. اچھا پھر دوسری جو چیز ہے نا وہ فوڈ کی ہے. جیسے انہوں نے ایک لسٹ گنوائی ہے, اب اسی لسٹ کو آپ جتنا مرضی پھیلاتے ہیں. اس میں ماچس بھی رکھ لیں, موم بتی بھی رکھ لیں, اس میں جوتے بھی رکھ لیں, کھجوریں بھی رکھ لیں, کوکڈ فوڈ رکھ لیں, سیمی کوکڈ فوڈ رکھ لیں کہ آپ تھوڑا سا بھی اسے کریں. پانی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور پانی کے لیے یہ اس پانی کے لیے آر او پلانٹ کام نہیں کرتا. آر او پلانٹ تو بہت تھوڑی سی ڈیمیج ہو تو اس کو ٹھیک کرتا ہے. یہ تو بہت ہائیلی پولوٹڈ واٹر ہے اور بہت ہیوی سالڈ کنٹینٹس ہیں. تو یہ نہیں, اس میں اگر بڑی بوتلیں لے جائیں اور ان کو صاف پانی وہاں پہ ان کو دیں تو پھر یہ ایک بہت بڑی نہیں ملتا. تو فوڈ ہے. تیسرے ایک میڈیکل کیمپ کا تقریباً مہینے ایک دن کا 1 لاکھ روپے خرچہ ہے. 50,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک خرچہ ہے. ڈاکٹرز کو لے کے جانا, ٹیکنیشین کو لے کے جانا, پھر میڈیکل ساری ان کو دینا. تو ایک دن میں وہاں پہ میں نے اندازے میں دیکھا 400 پیشنٹ تھے, 4 ڈاکٹر تھے. ایک ڈاکٹر صبح سے لے کر شام تک 100 پیشنٹ, اور وہ پیشنٹ بھی وہ ہے جو نہ چل سکتا ہے اور اس کو نہ اس کے پاؤں میں جوتا ہے نہ کوئی چیز ہے, تو وہ مطلب بری حالت میں. آپ نے دوائی بھی دینی ہے, بات بھی سننی ہے, لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے. یہ میڈیکل کیمپس ابھی مٹیاری سے ہمارے دوست ہیں, ان کا میسج آیا کہ جی مٹیاری میں اتنی بیماری پھیل رہی ہے کہ جہاں میڈیکل کیمپ نہ لگا تو یہ پورا شہر ہی مطلب بیماری. تو مجھے تو یہ خوف ہے, سچی بات ہے وسیم صاحب. میں اللہ سے ڈر کے یہ بات کہتا ہوں, اللہ نہ کرے کہ ایسی بات ہو, لیکن یہ بہت بڑے ایک انسانی المیوں کو جنم لے رہا ہے. یہ بھی گئے ہیں جی بالکل, جیسے ہمارے آج ہی راجن پور جا رہے ہیں. داجل سے لے کر کوئی سلیمان کے درمیان میں 40 کلومیٹر کا فاصلہ, اور 300-350 رجحان تک وہ جو ہے نا ایک ایریا جو 100% انڈر واٹر ہے. جو لوگ باہر آگے جو نہیں آ سکے, چھوٹا سا قصبہ تھا, اس میں جتنی قصبے میں خوراک تھی وہ ختم ہو گئی. اور وہ جانور کا تو اب حساب بھی کوئی نہیں, نہ جانور کے لیے چارہ ہے نہ کوئی اور چیز ہے. تو اگر ہم نے مطلب آج ایک ہیلی کاپٹر دیکھا وہ راشن پھینک رہا تھا, وہ اتنی دور سے پھینک رہا تھا کہ جیسے ہی نیچے راشن کرتا تو وہ پھٹ جاتا تھا. اب میرے اور آپ کے وسائل تو نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں. وہ یہ بہت بڑا ایریا جس میں جل مقصی سے روزانہ میسج آتا ہے, کئی 100 کلومیٹر کا وہ ایریا ہے جہاں سے جل مقصی سارے کا سارا انڈر واٹر ہے. تو یہ تو ہر آدمی کو یہ میں ضرور کہوں گا کہ بھی اگر آپ کا شوق ہے کہ آپ نے خود کرنا ہے. مثلا آج ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا جی پیسے دیں گے, کرنا ہم نے خود ہے. لیکن میں نے کہا جی ہم آپ کو ضرور ساتھ لے جائیں گے, کرنے آپ ہمیں دیں, آپ وہاں تشریف لیں, اپنے ہاتھ سے کھانا تقسیم کر دیں, اپنے میڈیکل کیمپ میں آپ بیٹھ جائیں. تو لیکن یہ کہ بھی اگر آپ کہیں کہ بھی میں وہاں جا کر دیکھ پکاؤں گا تو وہ پکا سکتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں, لیکن آپ کے لیے مشکل ہے. ایک اجتماعی ایفرٹ ہے, سرکار بھی ہمارے ساتھ ہے, پی ڈی ایم بھی ہمارے ساتھ ہے, تنظیمیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو مطلب تریاق کے ساتھ بھی ہم, تو اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آئے کہ تریاق کے پاس چلے جائیں گے, یہ کہیں گے یہ اچھا آج ہم نہیں کر رہے تو آپ کر لیں. تو مل جل کر ہی ہم سارا یہ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ سرکاری اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بھی بات ہو رہی ہے. تو ابھی چند دن پہلے جو ہے ہمارے سیاسی لیڈرز انہوں نے فنڈز اکٹھے کرنے شروع کیے ہیں. عمران خان صاحب نے 500 کروڑ جمع کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو ہیں ان کی طرف سے, ان کے ترجمان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہے. اب مجھے نہیں پتا کس حد تک درست ہے. انہوں نے کہا جی 1.30 ارب روپے ہم نے 1 گھنٹے میں UN ممالک سے جو ہے وہ اکٹھا کر لیا. تو آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو فنڈز جس لیول کے انہوں نے بتائے جا رہے ہیں, یہ جب آئیں گے یا آ رہے ہیں تو کیا یہ پراپرلی یوٹیلائز ہوں گے؟ لیکن سر یہ سوال تو انہیں سے بنتا ہے جو فنڈ اکٹھا کرتے ہیں. صاحب کا پریکٹس کیا ہے؟ رولک صاحب بھی بتائیں. دیکھیے جو اس وقت ابتدائی تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ تقریباً $10 بلین تک کا پاکستان کو اس کے اکنامک نقصانات ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. یہ مطلب رپورٹس ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ NDMA کی طرف سے کئی مرتبہ تو کتنے گھر
اس کے اندر تباہ ہو گئے، وہ فگر ایگزیکٹ دے دی جاتی، ایگزیکٹ فگرز نہیں ہوا نہیں کرتی۔ دی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقے جتنے بھی ہیں 66%، جس طرح بڑی صاحب بھی فرما رہے تھے ابھی، اگر وہ سارا زیر آب ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بنیادی انتظامی ڈھانچہ ہر جگہ پہ تباہ برباد ہو چکا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہاں پہ یہ جو ریلیف کا، ریسکیو کا، اور پھر بعد میں ریہیبلیٹیشن کی بھی بات آئے گی، اور ریہیبلیٹیشن میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ لائف سٹاک کا کتنا نقصان ہوا، یعنی جانور کتنے مارے گئے، پھر یہ کہ فصلوں کا کتنا تباہی و بربادی ہوئی، اس کی وجہ سے ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑیں گے مختلف، جو ایک تو یہ کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہوتی ہیں کیش کراپس کی صورت میں وہ کم ہو جائیں گی، سندھ کا علاقہ پورا جو ہے زیر آب آ گیا، آپ کے کپاس کی فصل جو ہے وہ، اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو فوڈ کراپس ہیں آپ کے ٹماٹر اور پیاز کا تو ابھی سے ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ اسلام آباد اور کچھ علاقے، لاہور میں بھی دیکھیں آپ 450-500 روپے فی کلو تک چلا گیا۔ یہ ہمارا قومی مزاج بھی ہے کہ جو لوگ مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں لیکن ہم اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے اس سے ذکر کیا پہلے کہ بیماریوں کا خدشہ ہے، اور بیماریاں جو ہیں وہ ایسا تو نہیں کہ مطلب یہ کہ ایک تو گیسٹرو کی بیماری کا فوری طور پہ ظاہر آ رہی سامنے آ رہا ہے، لیکن پھر یہ کہ لانگ ٹرم کے اندر کالرا اور اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں وہ بھی پھر ان کا بھی خدشہ ہے، تو ایک بہت بڑا آپ کا جو میڈیکل بل ہے وہ بھی ایک سامنے آئے گا آپ کے۔ پھر یہ کہ اور آگے دیکھیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کا جو شرح نمو ہے، یعنی جی ڈی پی کی آپ نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے 3.5% اس دفعہ، پہلے بھی تقریباً 6% سے کم ہو کے 3.5% تک ہمارا آ گیا ہوا ہے۔ ڈیفالٹ کے اوپر ہم پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے، وہ آئی ایم ایف کی طرف سے قرضہ آ گیا، جس کو اصولی طور پہ تو ہم برا سمجھتے ہیں کیونکہ سودی قرضہ ہے، لیکن بہرحال اس وقت پاکستان کے پاس کہیں سے پیسے نہیں آ رہے تھے تو وہ ایک قرضہ آ گیا۔ چلیں اب اسی طرح جو دوسرے آپ کو مختلف ممالک سے ایڈ دیں گے، یونائٹڈ نیشنز نے کہا، مختلف ممالک نے کہا، پھر یہ کہ جو آپ نے ذکر کیا چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنا جو ٹیلی تھون کیا اور ادارے کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد مختلف ممالک کی طرف سے اور مخیر حضرات کی طرف سے، این جی اوز کی طرف سے ایڈ اکٹھی کی گئی، لوگوں تک پہنچی، لیکن بہت ساری تھی درمیان میں کرپشن کی نظر ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا خدشہ ہے دوبارہ کہ اگر صحیح طریقے سے مینیج نہ کیا گیا تو یہ بھی کرپشن کی زد میں آ سکتی ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، ڈیزاسٹر صرف پاکستان میں نہیں آتے، پوری دنیا میں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا 2005 میں امریکہ میں ہریکین آئی تھی کٹرینا، جس نے 5 اسٹیٹس کو بری طرح تباہ و برباد کیا تھا وہاں پہ، اس میں فلوریڈا بھی تھی، اس میں کیلیفورنیا بھی تھی، اس میں ہیوسٹن تقریباً تباہ و برباد کافی حد تک ہو گیا تھا۔ پھر 2012 میں سینڈی وہاں پہ ہریکین آئی۔ اچھا جاپان کے اندر تقریباً ہر دوسرے دن زلزلہ آیا ہوتا ہے کیونکہ وہ فالٹ لائن کے اوپر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جو ٹراپیکل ایریاز ہیں وہاں پہ بھی بارشیں اور سیلاب آتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سسٹمز موجود ہیں، ان پلیس ہیں۔ ایک ہے قدرتی آفات جو آزمائش یا عذاب، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا اپنے طور پہ۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور ہمارے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ الخدمت کی صورت میں ہو، تریاق کی صورت میں ہو، کیئر کی صورت میں ہو، اخوت کی صورت میں، یا جتنی بھی این جی اوز ہیں، صرف انہی کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، وہ لوگوں کے لیے تریاق بنے، اور لوگوں خاص طور پہ سرکاری سطح کے اوپر اگر اس کی سرپرستی نہیں کی جائے گی، اس کو سٹریم لائن نہیں کیا جائے گا، ان بھائیوں کو وہ ہیلپ پرووائڈ نہیں کی جائے گی تاکہ یہ لوگوں کو تک پہنچ کے ان کی جو اس وقت مشکلات ہیں ان کو مداوا کریں، تو پھر یہ پوری سچویشن اسی طرح سے ہوگی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ایک انسانی المیہ ایک جنم لیتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرف نہ جائے اور درمیان میں حکومت بھی ہوش میں آئے، اور باقی بھی جو ادارے این ڈی ایم اے بنائی اس مقصد کے لیے ہے وہ بھی اپنا جو ان کا ایک فرض منصبی بنتا ہے ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ عامر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جن علاقوں میں سیلاب آیا، خاص طور پہ سندھ میں، بلوچستان میں یا جنوبی پنجاب میں، اس میں جہاں پہ مسلم کمیونٹی بہت زیادہ آباد ہے، وہاں پہ اقلیتیں بھی ہیں، دوسرے مذہب کے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، تو ہماری این جی اوز کا، ہمارے مہیر حضرات کا حسن سلوک ان کے ساتھ کیسا دیکھتے ہیں آپ جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو؟ سر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آرگنائزیشن کسی کو کوئی بھی ہیلپ پرووائڈ کرنے سے پہلے اس کا ریلیجن پوچھتی ہوگی۔ سر اس وقت میں تو انسان کی جان بچانی ہے، ہمارے سامنے تو یہی ایک پیٹرن ہے، نہ ہم نے کبھی کسی سے پوچھا ہے۔ ابھی راجن پور والی سائڈ میں بھی ایک میرا خیال ہے اچھی خاصی تعداد دوسری نیشنز کی ہے، مطلب ہندو بہت تعداد میں، میرا خیال ہے بڑھ چڑھ کے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا، بہت سی کرسچن کمیونٹی بھی ایک سائڈ پہ ہمیں ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو سر یہاں پہ تو اس وقت ایکولی میری نظر سے آج تک کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں گزری کہ جو پہلے کوئی کسی سے پوچھ لے۔ ہم تو سر بڑھ چڑھ کے ایکولی اس وقت ان کی جو فرسٹ ہے کہ ان کی جان بچانی ہے سر، اس وقت اس فوکس کے تحت ان کے اوپر کام کریں۔ ایک میں ویلیو ایڈڈ ابھی جس طرح بتا رہے تھے بھائی جان کہ جی وہ
ٹیلی کام کے بھائی تنا 1 بلین سے بھی اوپر کی بات ہو رہی ہے. تو میں تو سر آپ کی پروگرام کی وساطت سے ایک ہی ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ خدارہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کا 20% بھی اگر انفراسٹرکچر پہ لگ جائے گا نا سر, آپ یقین کریں ایسے بہت سے مسائل سے ہم بچ جائیں گے. ان لوگوں کو صرف ایکسیس تو دے دیں سر, وہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. ابھی میڈیکل کیمپ کی ڈاکٹر صاحب بات کہہ رہے ہیں, دور دور تک کلومیٹرز تک پھرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ایک ڈسپینسری بھی نہیں ہے سر اس علاقے میں. تو سر یہ بیسک نیڈ کو کم از کم اس 20-25% جتنی ڈونیشن آتی ہے اس کو کم از کم انفراسٹرکچر کے اوپر سر لگائیں وہاں پہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. ابھی بھی ہم کر کے آ جائیں گے, وہ 4 مہینے کے بعد وہیں پہ دوبارہ کھڑے ہوں گے. جیسے ہم نے کہا نا, ہم نے تو اون کر لیا سر, ہم نے تو ان کو انشاءاللہ ماڈل ویلیج بنا کے چھوڑنا ہے. شاید اسی سے اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی موٹیویٹ کرے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو دس از دی سر. میں ٹھیک. رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ بڑے ڈیم جو ہیں وہ ہم نے بنائے نہیں, ان کو سیاسی طور پہ جو ہے وہ متنازع بنا دیا. چھوٹے ہم نے بنائے نہیں. تو ہماری جو سیلاب جو آ رہے ہیں پاکستان میں وقتاً فوقتاً آتے ہیں, 2010 میں آیا تھا, ابھی 2022 میں آیا, اس کی بڑی وجہ ہمارے آبی ذخائر نہ ہونا ہے. اس کے حوالے سے جو سیاسی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب کیا تھا جی کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا, کالا باغ ڈیم بنا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا. تو اب ان لوگوں کو جو یہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا, تو 2 دفعہ تو نوشہرہ ڈوب گیا, کالا باغ تو پھر بھی نہیں بنا. تو اب ان سے کیا سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ بتاؤ کہ کیا صورتحال ہے آپ کے پاس؟ جی وسیم صاحب, آپ نے جو سوال کیا جواب اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. اصل میں یہ حقیقتاً صرف ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا اپنے سیاسی جو آپ کے اوپوننٹس ہوتے ہیں ان کو نیچا دکھانے کے لیے ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے ہمیشہ. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تربیلا اور منگلا کے بعد پاکستان میں کوئی ڈیم بنا نہیں صحیح معنوں میں, اور فیزیبلٹیز بنتی رہیں. فیزیبلٹیز کے بعد ہمارے یہاں فوجی حکمران بھی آتے رہے. فوجی حکمران اگر وہ چاہتے تو وہ بڑے ڈیمز بنا سکتے تھے. چھوٹے ڈیمز کی بات ہوئی, چھوٹے ڈیمز اگر آپ دیکھیں تو چائنا میں 3000 کے قریب انہوں نے یہ پچھلے اگر 20 سالوں کا اگر آپ اعداد و شمار نکال کے دیکھیں 3000 کے قریب جو ہیں وہ انڈیا کے اندر, 30,000 کے قریب چائنا کے اندر ڈیمز بن چکے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جو یہ پانی کی مینجمنٹ ہے, واٹر مینجمنٹ ہے, اس کو پرائیورٹی دی. اس وقت چائنا کو ڈراؤٹ کی سچویشن فیسڈ ہے. اس وقت چائنا جو ہے سخت ڈراؤٹ کی سچویشن میں ہے. لیکن اگر آپ وہاں اس وقت جو خبریں جو چل رہی ہیں ان کو دیکھیں تو وہاں پہ پہلے سے ہی اس کی مینجمنٹ کے لیے ان کے پاس جو میتھڈالوجی وہ موجود ہے. وہ اپنے تئیں ہیومن سطح پہ جتنی کوشش ممکن ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ سرکاری سطح پہ ہم اس کی پلاننگ نہیں کرتے پہلے سے, اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن بھی نہیں کرتے. اور پھر یہ کالا باغ ڈیم جیسے ایشوز جو ہیں یہ سیاسی ایشوز بن جاتے ہیں, اور سیاسی ایشو بننے کی وجہ سے نہ ہم وہ بنا پاتے ہیں, نہ پھر واٹر مینجمنٹ کے ایشوز ہمارے سامنے اس کا کوئی حل آتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ انڈس جو واٹر کمیشن ہے 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے جو اس کے کمشنر ہوتے ہیں جو کہ انڈیا میں جا کے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں, وہ پاکستان کا کیس لڑنے کی بجائے پیسے لے کے کرپشن کر کے انڈیا کا کیس لڑتے رہے اور یہاں سے بھاگ گئے. یہاں سے اب اندازہ لگا سکتے 2 مرتبہ ہماری ہسٹری میں یہ کام ہو چکا ہوا ہے. تو جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے, یہ جو ڈیمز جن کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک باقاعدہ تفصیلی فیزیبلٹی کے حوالے سے ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اگر یہ نہیں تو اس کا متبادل کیا ہے. بہرحال ڈیمز کی ضرورت ہے, ریزروائرز کی ضرورت ہے, اور ان چیزوں کی جب تک آپ ضرورت پوری نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے المیے تو ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہماری مس مینجمنٹ بہرحال اس حوالے سے جو ہے ہماری نااہلی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ واضح نظر آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بارشوں کا اگر ڈیٹا نکالیں تو کولمبیا میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن ملیشیا میں بارش نہ ہو, کوئی دن ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہاں پہ ہمیں کبھی سیلاب کی صورتحال اور اس طرح لوگ ڈوبتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو یہ ساری جو ہے اوور آل ہماری نااہلی ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنے نصیب ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب فائنلی یہ فرما دیجیے گا, میں عامر سعید بٹی صاحب سے بھی رائے لوں گا اس حوالے سے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کے حوالے سے اس وقت آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بھی شخص کی مصیبت اور مشکل دور کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل اور مصیبت کو دور کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث. بخاری شریف میں 3-4 چیزیں ہیں, لیکن اس میں جو مین چیز یہ ہے, جو لوگ وہاں گئے ہیں, بٹی صاحب بھی گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں, تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں پر چند گھنٹے گزارنا جو ہے نا ممکن نہیں ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو وہاں سے ہم جاتے ہیں. اور
ہمیں تو پھر پتہ ہوتا ہے کہ واپس جائیں گے تو کھانا مل جائے گا, پانی کی بوتل بھی صاف ہے, تو وہاں سچویشن جو ہے وہ بہت ایڈورس ہے. تو اس سچویشنس میں ہمیں ہماری کیپیسٹی کے متعلق رب ہم سے پوچھے گا. اگر میں کروڑ دے سکتا تو کروڑ کا پوچھے گا, اگر میں 1 روپیہ دے سکتا تو 1 روپے کا پوچھے گا. میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اللہ میاں تو فیصد کا پوچھتا ہے کہ اتنا دیا تھا تو اس میں کتنے فیصد تم نے میری راہ میں خرچ کیا. تو اس وقت کوئی بھی کسی بھی طرح کی چیز کو بچا کر نہیں رکھنا چاہیے. جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ کوئی 1 ہفتے کا کام نہیں ہے, یہ اگلے ہفتے بھی, اگلے ہفتے بھی, اگلے ہفتے بھی, پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا کام ہوگا. اور جو بھی بات انہوں نے بھی فرمائی, بٹی صاحب نے بھی, اور وہ یہ تھی کہ بھی یہ انفراسٹرکچر, اب اس میں موسٹلی میں کوشش کرتا نیگیٹو بات نہ ہو, لیکن مجھے مجبوراً یہ کرنی پڑ رہی ہے کہ بلوچستان میں 150 سال پرانا پوری کی پوری ٹنلز بنی ہوئی, ایک کی نہیں ہلی, حالانکہ 1935 کا زلزلہ بھی آیا. تو ابھی میں نے کوئٹہ سے بیلا تک سفر کیا تو کوئی ایک پل بھی سلامت نہیں ملا. مطلب ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ چلو کہ 1 آدھ ٹوٹ گیا, 2 ٹوٹ گئے, 3, یعنی ہمارے بنائے ہوئے پل جو ہیں وہ ایک بھی نہیں ملا, ایک بھی نہیں ملا. اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ بائی پاس کرتے ہیں, نیچے سے اترتے ہیں, اور جیسے ہی پانی آتا ہے تو وہ نیچے والا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ کسی کو تو مطلب اگر ان کو قانون کا ڈر نہیں تو خدا کا ڈر تو دیکھیں کہ بھی کیا یہ پل اس لیے بنا تھا کہ ایک چھوٹے سے پانی کے ریلے سے بہہ جائے. تو یقینی طور پر یہ ایک المیہ ہے. میں یہ کہتا ہوں اس پہ آواز ہونی چاہیے, میڈیا کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی تو ہو کمیشن جو اس پل کی یہ چیک کرے کہ بھی یہ پل جو ہے کیا اس کے جو اسٹرینتھ اسٹرکچر تھا, جو آرکیٹیکٹ تھا, جو اسٹرکچر انجینئر تھا, کیا اس نے جو بناتے ہوئے یہ چیزیں سوچی ہیں. یہ تو ایک الگ سے بات میں نے لوگوں سے میری یہ اپیل ہے, بہنوں سے, بھائیوں سے, دوستوں سے, کہ یہ وقت جو ہے وہ آپ کی مطلب بہت سارے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی تو اگلا جو اکنامک فیکٹر آئے گا جس کا بھی انہوں نے ذکر بھی کیا, ان علاقوں سے بہت ساری سبزیاں, پھل فروٹ ہمیں آتا ہے, اور ہمارے یہاں سے بہت ساری چیزیں وہاں جاتی ہیں, وہاں پہ ڈیمانڈ کریٹ ہوگی اور سپلائی جو ہے ان چیزوں کی ختم ہو جائے گی. اور میں آپ کو المیہ کی بات سر میں بتا دوں کہ اس کا آغاز میں بتا دوں. ابھی آج خبر آئی ہے ہمارے دوستوں نے شیئر کی, 50,000 لوگ جو ہے نا وہ اندرون سے کراچی آ گئے. ابھی یہ ابھی یہ وابڈا چوک کے اوپر روزانہ 15, 20, 30 مزدور صبح کھڑے ہوتے تھے, لوگ آتے تھے لے جاتے تھے. اب کنسٹرکشن بند ہو گئی ہے اور وہاں پہ 150, 200 لوگ کھڑا ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں وہاں روٹی دینے کی بجائے یہ بھی اب روٹی کے مستحق ہو گئے ہیں کہ جو جس کو شام کو اور کنسٹرکشن کا کام زیرو ہے, نہیں ہو رہا, بارشوں میں کوئی نہیں کھا رہا. تو یہ ملٹیپل ایشوز ہیں. اب جو بھی کام کر سکتے ہیں, کسی کو پانی کی بوتل دے سکتے ہیں, وابڈا چوک میں کھڑے کو کھانا دے سکتے ہیں, اور کسی جگہ پہ آپ کچن ڈیولپ کر کے آپ کہیں کہ اچھا یار زیادہ 4 دیگیں پکیں گی تو کھانا کھلائیں گے. تو ایک نہیں ہے, ہزاروں چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا رب نے جو کچھ آپ کو دیا اس کا آپ نے اس سے حساب لینا. اس نے قرآن میں واضح کہا ہے, تو حساب ہم سے دیا نہیں جانا, تو جو اس کا دیا ہے اس کو دے دیں گے تو شاید ہماری بخشش ہو جائے. عمر سعید بٹی صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ اس وقت مشکل کی گھڑی میں, آزمائش کی گھڑی میں قوم کے نام کیا پیغام دیں گے؟ سر میں نے تو بڑا کم علم سا آدمی ہوں, جتنا دین کو پڑھا ہے تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو سیکھا ہے کہ لوگوں کی مدد میں جو ریوارڈ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. سر آپ کو بے تحاشا ریوارڈ اس ٹائم کے اوپر جو مالی حیثیت والے ہیں ان کو میکسیمم ڈونیشن کرنی چاہیے. جس کسی کے پاس کوئی صلاحیتیں ہیں تو اس کو اپنی صلاحیتیں ڈیزاسٹر میں استعمال کرنی چاہیے, جو کچھ وہ کر سکتا ہے. جس کسی کے پاس وقت ہے اس کو اپنا وقت ان لوگوں کے لیے لگانا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو وہاں سے جب یہاں پہ آنا ہے تو یہ تو پھیلنا ہے, اس نے پھیلنا ہے. لہٰذا تینوں صورتوں میں, پیسے کی صورت میں, صلاحیت کی صورت میں, وقت کی صورت میں, تینوں چیزوں سے ہونی چاہیے. اور خالی فائنینشیل نہیں ہوتا سر, آپ اپنے گھر کی آئٹمس, ابھی سٹیج فرسٹ چل رہی ہے, ابھی وہاں پہ فوڈ کی ضرورت ہے. 15-20 دن, مہینے کے بعد ہر ایک بچہ کم از کم اپنا ایک سوٹ کسی ایک اپنے بھائی کے لیے وہاں پہ بھیجے.
हर बड़ा आदमी अपना एक सूट ज़कात की सूरत में, चाहे पैसों की ज़कात निकाले, कपड़ों की निकाले, दवाइयों की निकाले, जो मैक्सिमम जितना कर सकता है ना सर, उसको वो वहाँ पे अब तो उलमा इकराम की तरफ से ये बातें भी आ रही हैं कि ज़कात जो है वो पहले दे दें। सर बिल्कुल, इस वक्त ज़रूरत है इंसानियत को ज़कात बिल्कुल की। सर, बिल्कुल वो देनी चाहिए सर, हर फैमिली को देनी चाहिए। मैं कहता हूँ सर, देखें ना, जितने हम लोग शहरों में बैठे हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि चंद घंटे गुजारना मुश्किल है, ये बिल्कुल सही बात है। आप वहाँ पे आप जाके शुक्राने अदा करते रहते हैं कि अल्लाह ने आपको किन हालों में यहाँ शहर में रखा हुआ है और वो लोग वहाँ पे किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सर हर सूरत में कपड़ा, खाना, पानी, पैसा, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जैसे अल्लाह ताला ने हम जैसे लोगों की ड्यूटी लगाई कि हम ऑन ग्राउंड वहाँ काम कर रहे थे, जिसमें सलाहियत है हमारा बाजू बने, हमारे साथ आके जुड़े। जितने जुड़ेंगे सर अभी उतने लोग कम है सर। जितनी वहाँ पे 1/3 2/3 की बात करते हैं तो आप कैलकुलेट कर लें सर कितनी आबादी है जहाँ पे लोगों की और चीज़ों की, खाने की, कपड़ों की, खुराक की ज़रूरत है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपकी इरादे जान के और आपका काम देख के। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आमिर सईद भट्टी साहब, जनाब रज़ा उल हक साहब, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक मांगट साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।